اب آپ یہ جو اللہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جس بندے کو یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، تو وہ تو مشکوک چیز سے بھی بچے گا کہ میں اس کا کیا حساب دوں گا، الٹا یہ والی ڈنڈیاں مارے اور ناپ تول میں کمی بیشی کرے یا سٹینڈرڈ ہی کوئی ایسا مقرر کر لے کہ دوسرے کو چیزیں ان کی گھٹا کے دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں جو آپ کو بار بار، ساری کرپشن جو دنیا میں ہوتی ہے اس کا سبب آخرت کا یقین نہ ہونا ہوتا ہے، اور اگر یقین ہو تو یہ کہ کسی کی طرف یہ سہارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، بچ جاؤں گا، بزرگ پارس کرا دیں گے، یا یہ کہ بہرحال اللہ ہی مہربانی فرما دے گا۔ جو ہی آپ کے دل میں یہ امکان پیدا ہوا کہ میں سزا سے بچ جاؤں گا، کرپشن اسی وقت شروع ہو جائے گی۔ اب کیا شے آپ کو دودھ میں پانی ڈالنے سے روکے گی؟ اب کیا چیز وہ ہوگی کہ جو آپ کو نیا دودھ بنانے سے روک دے گی؟ وہ کیا چیز ہوگی جو آپ کو ڈنڈی مارنے سے روکے گی؟ ملک کا قانون، اس کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا قانون جس کو قائد اعظم پکڑایا جا سکتا ہے۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ صرف خدا پر یقین ہے جو آپ کو سیدھا رکھے گا، اس کے علاوہ تو کوئی شے آپ کو سیدھا ہی نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ جو تھوڑا بہت چلتا ہے وہ مسجد کے مولوی صاحب جو واعظ نصیحت کرتے ہیں اس کے بل پہ چلتا ہے۔ ریاست کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی قانون کا نفاذ کسی جگہ پہ ہو؟ ہر بندہ اپنی مرضی سے قیمتیں چڑھا دیتا ہے، ہر بندہ مرضی سے جو شے مرضی 1 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک جو مرضی بیچو۔ دنیا کا اتنا آزاد ملک کہیں بھی پورے گلوب پر نہیں ہے جتنا آزاد ملک پاکستان ہے۔ خواہ لوگ کوالٹی لائف کے لیے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، اتنی آزادی کہیں بھی نہیں ہے، جو مرضی کرو بچ بھی جاؤ۔ تو یہاں اگر کوئی سیدھا چلے گا تو سوائے خدا کے خوف کا اور کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کے جب لوگ سارے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ تو تم نے سمجھا نا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہوگا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، جو گناہگار ہیں، فجار ہیں، ڈھیٹ ہیں، بے شرم ہیں، یعنی گناہ کرنے میں کوئی شرم آر محسوس نہیں کرتے ہیں، جسے ہم آج کہیں بولڈ ہیں، گناہ کرنے میں بہت جری ہیں، وہ ہوں گے قید خانے میں۔ یہ جو سجین ہے نا، یہ برزخ ہے، روح کی قید خانہ ہے۔ جسم تو چلا گیا نا ادھر، تو روح جو لے گئے وہ جا کے قید خانے میں ڈال دی۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم یہ قید خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا دفتر ہے۔ وہ جو روح، وہ اصل میں یہ سارا ہمارا اعمال نامہ بھی روح کے اوپر ہی مرتسم ہے نا، اسی میں ادھر ہی وہ چپ لگی ہوئی ہے جس میں وہ پورا اعمال نامہ ریکارڈڈ ہے، شعور بھی ساتھ ہے۔ شعور بھی چلا گیا، روح بھی چلا گیا، یہ جا کے ادھر ریکارڈ روم میں رکھ دی۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کون لوگ ہیں؟ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وہی ساری بے ایمانی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، کریکٹر کی ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جو ہے نا، وہ پھر وہاں پہ بھی ہے سورہ علق میں، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ جو انسان دیکھتا ہے پکڑ نہیں تو بدماش بن جاتا ہے۔ وما یکذب بہ، اور اس آخرت کو وہی جھٹلاتا ہے، نہیں جھٹلاتا اسے کوئی، الا کل معتد اثیم، مگر وہی جھٹلاتا ہے کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو اور گناہ گار ہو، وہ نہیں مان کے دیتا، کیونکہ وہ مانے تو گناہ کیسے کرے، گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، بجائے ماننے کے کہتے ہیں پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی یوسف کا قصہ آ گیا، کوئی موسیٰ کا قصہ آ گیا، پرانی کہانیاں ہمیں کیوں سناتے ہو؟ ہمیں تو جدید زمانہ ہے، ماڈرن ایج ہے، بہت کام ہے، فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو جین زی ہیں، ہمارے پاس تو اور بھی ٹائم نہیں ہے، فوکس تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو تدبر کدھر سے کریں؟ یہ کچھ ہم سے نہیں ہوتا۔ بابا جاؤ، کہانی 15 سیکنڈ کی کوئی بات ہو تو کرو، اس سے زیادہ ہم سننے کے لیے، قصے سننے کے لیے ہم نہیں بنے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے نا، یہ دور کرنے والا، حقیقت شناسی سے دور کرنے والا رویہ ہے، دنیا میں ڈوب جانے، کھو جانے والا رویہ ہے۔ کلا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ وہ جو زنگ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، جس سے وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے، اب وہ نہیں کرتا ہے، وہ جو ریسیو ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمیونیکیٹ کیا ہے۔ ما کانو یکسبون، اور یہ کیوں ہوا؟ ان کی کمائیوں کی وجہ سے ہوا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، وہ دل کے اوپر داغ پڑا، وہ کالا ہو کے دل سیاہ ہو گیا، اب روشنی باہر نہیں آتی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ جو سمجھتے ہیں نا سب برابر، ایسا نہیں ہوگا، یہ لوگ اپنے رب کے سے محجوب کر دیے جائیں گے، پردے میں کر دیے جائیں گے، انہیں رب نظر ہی نہیں آئے گا، اسے دور کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ دنیا میں جیسے کوئی لیڈر آیا ہے، بڑا آدمی آیا ہے، اس کے پاس آپ کو جانے ہی نہ دیا جائے، آگے پہرے دار کھڑے ہیں، وہ قریب ہی نہیں جانے دیتے، وہ اس پہ نظر ہی نہیں پڑ سکی آپ کی، یہ کر دیا جائے گا ان کے ساتھ، یہ اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔
کیوں؟ یہ دنیا میں جو اللہ نے رحمت اتاری اس سے دور ہوئے خود، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اب اس میں پڑھ کے اس کا مزہ چکھو۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سب برابر ہوں گے، ڈیتھ دا لیولر، ایسا نہیں ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکار ہیں ان کی جو کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، ان کا شعور ہے، ان کی روح ہے، وہ اعلیٰ علیین میں ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، وہ پورا ان کا شعور ادراک سب، بلکہ یہ ان کی تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اگر علیین میں جاتا ہے تو اس کو جو رشتہ دار وہاں پہ اگر کوئی پہلے سے موجود ہے تو اسے ریسیو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اس کی جان چھوٹ گئی ہے، یعنی دنیا میں قید تھا، مصیبتوں میں مشقتوں میں پڑا ہوا تھا، غم تھے، دکھ تھے، ہر عذاب تھے، وہ سب سے جان چھوٹ گئی، آ گیا بھائی، وہ بھی آ گیا۔ عجیب منظر ہے۔ ویسے آپ دیکھیں ایک خاندان ہے، اس کے کسی کے والدین فوت ہو گئے، بڑا بھائی فوت ہو گیا، 6-7 لوگ فوت ہو گئے، ادھر چلے گئے، 6-7 ادھر پیچھے رہ گئے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اور جو ہے نا باقی یہ پیچھے رہ گئے، یہ مرا ہے اب یہ یہاں سے، ادھر والے سارے رو رہے ہیں، ادھر والے جو اگر علیین میں تو خوش ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی علیین میں پہنچا، وہ خوش آمدید کہنے کے لیے جو ہے نا کھڑے ہیں، ہار پہنانے کے لیے کہ بھائی آ گیا، اور یہ سارے رو ہی جا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے تماشا ہمارے سامنے، اس پورے منظر کو اگر آپ سامنے دیکھیں، بالکل ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان کو اللہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ برزخ میں علیین میں، ایک ادھر جو ہے دنیا میں، بیچ سے ایک بندہ ادھر سے ادھر منتقل ہوا، ایک طرف اسے ہار لے کے استقبال ہو رہے ہیں، دوسری طرف آؤ بکا، رونا دھونا اور غم و افسوس وہ برس رہا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی جان چھوٹ گئی، مصیبتوں سے نکل آیا، مشقتوں سے نکل آیا۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو نیا آیا ہے نا، جسے ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر اسے پوچھ گچھ کرتے ہیں، فلانا اس کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں وہ فلانا وہ تو ادھر سے چلا آیا تھا، ادھر نہیں آیا، کہتے ہیں یار وہ اس کا مطلب ادھر چلا گیا ہے۔ ادھر والوں کا کوئی ڈائلاگ نہیں آیا، لیکن ادھر والوں کا یہ باقاعدہ حدیث میں یہ ذکر آیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو آخر جنت والا، اسی سے پھر یہی وہ لوگ ہیں، گویا جنت کی کھڑکی کھل گئی ان کی، اور پھر یہ جنت میں جائیں گے۔ یشہدہ المقربون، یہ جو ریکارڈ روم ہے نا، اس کے اوپر گواہ رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، وہ جو بڑے مقرب فرشتے ہیں، بہت اونچی جگہ یہ مقام ملتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ ابرار ہیں جو نعمتوں والے باغات میں جائیں گے، نعمتوں میں جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہاں بیٹھے ہوں گے تخت کے اوپر، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اوپر خوشحالی کی تازگی، نعمتیں جو کھا پی رہے ہوں گے تو اس کا اثر ان کے چہروں کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہاں پہ ایک مہر لگی ہوئی خالص شراب، سیل مہر جیسے پیک کی گئی ہے اسی طرح انہیں ملے گی۔ ختامہ مسک، اور اس کے اوپر جو مہر لگی ہوگی وہ ایک ایسی مشک کے اوپر ہوگی کہ جو وہ مہر جمی ہوئی ہوگی مشک کے اوپر۔ یہ ایک بہت قیمتی، یعنی دنیا میں جو مور لگاتے ہیں نا، وہ بڑی ایک عام سی دھات ہوتی ہے، مٹی سمجھیں، جس کے اوپر وہ مور لگی ہوتی ہے، یہ مشک کے اوپر مور لگی ہوئی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنفس ہوتا ہے، نفس تنفس، تو جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کا سانس پھولتا ہے، تو سانس پھولانے والوں کو اس کے لیے سانس پھولانا چاہیے، یہ منزل سامنے رکھ کر محنت کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے، ادھر کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی ملونی شامل ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جس کی شامل ہوگی، اس سے پیئیں گے وہ لوگ، یعنی پورا چشمہ میں سے وہ پی رہے ہوں گے خالص، کہ جو مقرب ہوں گے، بہت قریب والے ہوں گے۔ اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ان الذین اجرموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے، جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جنہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، ناپ تول میں کمی کی ہے، اللہ سے جو نہیں ڈرے ہیں، من چاہی زندگی بسر کی ہے۔ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے، اے پاگل، اس کو تو کاروبار کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ یعنی کاروبار، پیسے تو اس طرح کمائے جاتے ہیں جیسے ہم کما رہے ہیں، یہ کیا کمائے گا، اسے تو آتا ہی نہیں گویا، اس پہ بھی ہنسیں گے۔ اور ویسے بھی دیندار آدمی کے اوپر دنیا دار لوگ ہنستے ہی ہیں کہ یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ سادہ آدمی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے کبھی گزر ہو تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتا ہے کہ اے نو ایک، یہ دیکھو یہ کیا کس کام میں لگا ہوا ہے۔
اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کرنے، کیا کس کام میں یہ پڑا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، یہ کام کر کے جب گھر والوں کی طرف جاتے ہیں، انقلبوا فَكِهِينَ، باتیں کرتے ہوئے، گپیں لگاتے ہوئے، خوش گپیاں لگاتے ہوئے گھر جاتے ہیں، اپنی شیخی بگارتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان ایمان والوں کو وہ دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو دنیا بنا رہے ہیں، یہ گمراہ، نہ انہیں اپنی فکر نہ گھر والوں کی فکر، گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اب یہ اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے، ان کو ان کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، یہ کوئی ان کے محافظ تو نہیں تھے کہ یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کفار کے اوپر ہنسیں گے۔ تم بہت سیانے تھے نا، بلکہ یوں کہہ لیں جو ہمارا ایک محاورہ ہے کہ دنیا کو بہت تم نے وہ جو ہے نا برتا ہے نا، اور چپو، اچھا ہے نا، تو یہ والا اب یہ ایمان والے ان سے کہیں گے کہ آج ٹھیک رہی، علی الارائک ینظرون، وہ عزت والے تخت کے اوپر بیٹھے ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ کافروں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کافر وہی پا رہے ہیں جو کیا کرتے تھے، یہ اسی کا بدلہ ہے، ان کے اپنے اعمال ہیں جو آگ بن جائیں گے۔